السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اسلامیات میں خلافت راشدہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت۔ ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا دور خلافت جو ہے وہ محرم 24 ہجری سے ذی الحج 35 ہجری تک محیط ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ قبول اسلام کے بعد جب آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی، اور وہی آپ نے پسند فرمائی۔ آپ صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی ہیں، سابقون الاولین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدا سے ہی آپ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے، دوستی کے تعلقات تھے۔ اس خاطر آپ کے اندر بھی وہ صفات موجود تھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں موجود تھیں۔ آپ زمانے جاہلیت کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی ان چند لوگوں میں سے تھے جو عرب میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس خاطر جب آپ نے قبول اسلام کیا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتبان وحی میں شمار کیا، ان میں شامل کر لیا، اور آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بے انتہا محبت تھی۔ اس خاطر آپ نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، اور آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ سخاوت اور غنا کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ غنی تھے، اتنے زیادہ سخی تھے کہ غنی کا لقب پایا۔ عثمان غنی مشہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بہا دولت دی تھی، اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلے دلوں لٹایا تھا۔ اس کی چند مثالیں بہت مشہور ہیں، جس طرح ہجرت مدینہ کے وقت جب وہاں پانی کی قلت تھی تو آپ نے ایک کنواں جو ہے وہ یہودی سے خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 600 اونٹ دیے جو ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اس طرح مدینہ کے اندر جب مسلمانوں کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی تھی تو آپ نے 35,000 درہم دے کر وہاں مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خریدی۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے، اور ضرب المثل ہے آپ کے شرم و حیا۔ اس حد تک آپ شرم و حیا کے پیکر تھے کہ بند غسل خانے کے اندر بھی اگر آپ غسل فرماتے تو تب بھی تہمت باندھ کر غسل فرماتے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے اس بات کا خیال رکھتے ہوتے تھے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ باقی صحابہ کرام بیٹھے رہے تو سرکار بھی بیٹھے تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سرکار نے وہ اپنی پنڈلی کا کپڑا جو ہے وہ درست کر لیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں جب محبت کی وجہ پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس قدر میں بھی احتیاط کرتا ہوں۔ اس حد تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا جو ہے وہ مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ صبر و تحمل کا پیکر تھے، اور اس کی بہترین مثال وقت اخیر میں دیکھیں، جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اس سے کوئی 40 دن پہلے بلوائیوں نے حملہ کر دیا، وہاں سب کچھ ہوتا رہا۔ جو مسلمان تھے وہ اس ظلم کے خلاف بھی آپ کو جب کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ہم لڑیں تو تب بھی آپ منع فرما رہے تھے، تب بھی آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور وہاں خون ریزی سے اجتناب کیا۔ عبادت اور ریاضت میں آپ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔ زندگی میں جب تک آپ رہے آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ ایک سال حج نہیں کیا جو آخری سال تھا، کیونکہ تب آپ محصور تھے، بلوائیوں نے آپ کو اپنے گھر کے اندر محصور کر رکھا تھا۔ بہت مشکل کے لمحات میں آپ وہاں موجود رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو دینی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ مسجدیں تعمیر کروائیں، وہاں ائمہ کرام اور مؤذن جو ہیں وہ مقرر کروائے۔ تو جو مفتوحہ علاقے تھے آپ نے ان تمام علاقوں کے اندر مساجد جو ہیں وہ تعمیر کروائیں۔ ایک بہت بڑا کارنامہ جسے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، تو آپ نے قرآن پاک کی جو قرأت ہے اس کا خیال رکھا۔ جب دور دراز تک اسلام پھیلا اور غیر عرب علاقوں کے اندر بھی اسلام پھیلا اور قبائل کے اندر بھی اسلام پھیلا، تو تب یہ خدشہ ہوا کہ وہاں قرأت کا فرق آ رہا تھا۔
اب الگ الگ علاقوں کے اندر اس کے پڑھنے کا ایکسنٹ بدل رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں نعوذ باللہ قرآن پاک بھی پچھلی کتابوں کی طرح تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اس رائے پر صدیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بورڈ بنایا، کمیٹی بنائی، اور اس میں یہ متفقہ طور پر قرار پایا کہ ایک رائے جو ہے یعنی ایک قرأت مخصوص کر دی جائے جو قریش کی قرأت ہے، اور تمام ریاستوں کے اندر اسی کے نمونے بھیج دیے جائیں۔ تو آپ نے پھر اس کے نسخے تیار کروائے اور ہر ریاست کے اندر جو ہے اس کو بھجوا دیا۔ جتنے پرانے نسخے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے وہاں سے واپس اٹھوا لیے۔ اس کے بعد جو شورائی نظام تھا اور جمہوری نظام تھا وہی موجود رہا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا تھا۔ ویسے ہی مجلس مشاورت عمومی اور مجلس مشاورت خصوصی، یہ دونوں آپ کے زمانے میں بھی قائم رہیں، اور ان کی مشاورت سے آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے رہے۔ گورنر ان سے مقرر بھی ہوتے رہے، گورنر جو ہے اس سے معزول بھی کیے جاتے رہے۔ دفاعی اصطلاحات آپ کی بہت اہم رہیں، اور آپ نے پہلی دفعہ فوج اور سول انتظامیہ کے عہدے جو ہیں وہ الگ الگ کیے۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ گورنر ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس آئی جی ہوتا ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ جس طرح شام میں حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ وہاں کے گورنر تھے، اور عبداللہ بن قیس وہ وہاں کے فوج کے چیف تھے، یعنی سپہ سالار، اور یہ دونوں عسکری اور سیاسی یہ قیادتیں آپ نے الگ الگ کر دیں، سول اور فوجی محکمے الگ الگ کر دیے۔ اس طرح فوجی چھاؤنیاں بنائیں، فوجیوں کی تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اور جو چھاؤنیاں تھیں جو مفتوحہ علاقے تھے جس طرح سے قبرص ہے، آرمینیا، تبرستان، طرابلس، تو جو آپ نے علاقے فتح کیے تھے وہاں پر فوجی چھاؤنیاں بنائیں۔ ایک اور بڑا کارنامہ آپ کا جو ہے وہ بحری فوج کی تشکیل ہے، کیونکہ جیسے جیسے اسلامی ریاست بڑھتی جا رہی تھی، رومی حکومتوں کے سازشیں بڑھ رہی تھیں، تو ضرورت پڑی کہ بحری فوج بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جو ہے ایک مضبوط جنگی بیڑا بنایا، اور امیر البحر جو حضرت عبداللہ بن قیس حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ اگر ہم تعمیرات کی بات کریں تو عثمانی دور میں بہت بڑی بڑی تعمیرات ہوئیں، بہت مسجدیں تیار کی گئیں، نئی سڑکیں، پل، حفاظتی بند جو ہیں وہ بنائے گئے، چوکیاں بنائی گئیں، اور مسافر خانے بنائے گئے، سرائیں بنائی گئیں۔ اس طرح سے جو ہے مدینہ کے اندر ایک خوبصورت جو ہے وہ مہمان خانہ بنایا گیا۔ تو اس طرح بہت ساری تعمیرات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کی گئیں۔ ایک اور بڑا کارنامہ جو ہے وہ مدینہ شریف کے باہر جو ہے آپ نے ایک دیوار حفاظتی حصار بنایا، کیونکہ جب وادی خیبر اور اطراف سے مدینہ کی طرف سیلاب آتا تھا تو نقصان کا خدشہ موجود رہتا تھا۔ تو آپ نے ایک مضبوط بند جو ہے وہ باندھا، اور ساتھ میں ایک نہر نکال دی سیلابی پانی کو ہٹانے کے لیے، جس سے مدینہ شریف کی طرف ہمیشہ کے لیے سیلاب کا خطرہ ٹل گیا۔ اس کے بعد جو انتظامات سلطنت میں آپ نے اپنی ریاست کو مختلف صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا، اور ان صوبوں کے اندر الگ الگ گورنر جو ہے وہ مقرر کیے۔ تو اگر کہیں سے، اور پھر آپ نگرانی بھی کرتے تھے، ان کو لک آفٹر کرتے تھے، اگر کہیں سے سنگین قسم کی شکایات آتی اور وہ ثابت ہو جاتی تو پھر آپ ان گورنروں کے خلاف ایکشن بھی لیتے تھے اور معزول تک بھی کر دیتے تھے۔ اگر ہم ان کی فتوحات کی بات کریں تو عہد عثمانی کے اندر جو ہے وہ سلطنت اسلامی بہت وسعت تک پہنچی۔ تبرستان، خراسان، کرمان، سجستان کے علاقے جو ہیں وہ تبھی آزاد ہوئے۔ اس طرح سے آپ کے کابل اور غزنی تک جو ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فوجیں پہنچی۔ دوسری طرف جو ہے سکندریہ، آرمینیا، آذربائیجان، شام، تیونس، مراکش، الجزائر، قبرص، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے۔ یعنی عہد عثمانی کے اندر بہت دور تک جو ہے وہ اسلام پھیلا، اسلامی ریاست جو ہے وہ پھیلی۔ اب ہم اس کے تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں کہ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے وہ تھوڑا سا، یعنی پہلے 6 سال جو ہیں وہ بہت اچھے رہے، امن و امان رہا، فتوحات بھی ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ انتشار پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجوہات وہی تھی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ مجھے آپ کے فکر و فاقہ سے خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری دنیاوی دولت سے خطرہ ہے۔ یہی ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ بہت دور دور تک اسلام پھیل رہا تھا، فتوحات بہت تیزی سے ہو رہی تھیں، تو اس حساب سے دولت کے بھی انبار لگ رہے تھے۔ تو جیسے جیسے دولت آتی گئی ویسے ویسے لوگوں کے جو ہیں وہ تھوڑا رویے بھی تبدیل ہوتے چلے گئے، اور وہ اسلام کے ساتھ جو محبت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ اسلامی یکجہتی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ عیش و عشرت کے اندر جو آپ کے عمال تھے، آپ کے گورنر تھے، وہ پڑھتے گئے۔ ایک اور بڑی وجہ بھی اس کی بنی کہ کیونکہ جب غیر عرب علاقے جو ہیں، جو عجم علاقے ہیں، وہ اسلامی ریاست کے اندر شامل ہو رہے تھے، تو اس کا فرق یہ پڑا، اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوا، کیونکہ ان علاقوں کے اندر جو ہے
جو لوگ تھے وہ خاندانی سیاسی نظام، موروثی نظام کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے، تو ادھر بھی یہی چاہتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ جو اہل قریش تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، جو اجمی تھے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ خلافت کا حق جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پابندی تھی کہ جو قریش کے سردار تھے وہ عرب سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اور تب یہی خدشہ تھا کہ ان لوگوں کو جب وہ لوگ ملتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش آمد کرتے ہیں ان کی، اس سے جو ہے یہ ان لوگوں کے اندر ہوس پیدا ہو جاتی ہے حکومت کی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھوڑا نرم دل تھے، اس کا طرح آپ نے ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی، تو جب وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچے اور پھر ان لوگوں نے ان کی خوش آمد کی، وہ لوگ ان کے ساتھ ملے، تو اس سے فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا اور الگ الگ گروہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے۔ پھر جن لوگوں کو آپ فتوحات کرتے چلے آ رہے تھے ان لوگوں نے بھی جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اور ان جو قریش کے سرداران تھے اور دوسرے تھوڑا سا الگ طبقات کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر گروہ بندی کی اور سازشوں کا جال جو ہے وہ بچھایا۔ تو ہر طرف سے یعنی اندرونی بیرونی ہر طرح کی سازشیں اور خلفشار جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں شروع ہو چکا تھا، اور آپ کی طبیعت کی نرمی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسلام کو۔ اسلامی سلطنت تو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام اور اسلامی سلطنت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مسلمان الگ ہیں، اسلام الگ ہے۔ تب مسلمان تو ترقی کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کی حکومتیں تو قائم ہوتی چلی جا رہی تھیں، مسلمانوں کے پاس تو علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن اسلام جو ہے وہ بحیثیت طاقت کمزور پڑتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی جو روح تھی وہ کمزور پڑ رہی تھی، اس کے اندر جو مساوات تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، وہ جو ان کے اندر رواداری کے جذبات تھے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے، اور جو ملوکیت تھی وہ آہستہ آہستہ رہ پا رہی تھی۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت کی کمزوری کی وجہ بنی، اور جو آپ کے مثبت کام تھے وہ بھی منفی کر کے دکھائے گئے۔ یہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑا سازشی ٹولہ جو ہے وہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ بن سبا جو ہے وہ ایک یہودی نسل تھا، نو مسلم ہوا، اس نے مسلم والوں کا لبادہ اوڑھا اور سازشوں کا پورا پلندہ اٹھا کر وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گیا، اور اس نے جو اپنا سازشوں کا جال بچھایا اس کی بنیاد ایسے موضوعات پر رکھی جو بہت ہی نازک تھے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک فتنہ یہ شروع کیا کہ ہر نبی کا جو ہے وہ ایک وصی ہوتا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی جو ہے وہ علی ہے، لہذا خلافت کا حق جو ہے وہ علی کے پاس ہے۔ اس سے پہلے جو خلیفے آئے ہیں وہ نعوذ باللہ غاصب تھے، انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہوا تھا۔ اب یہ فتنہ ایسا تھا جس پر لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ملے، اور خاص طور پر اجمی لوگ، کیونکہ وہ وراثتی اور موروثی حکومت کے عادی تھے، اس کا تو انہیں یہ فتنہ جو ہے وہ بڑا زبردست لگا، اور وہ اس کے جال میں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھنستے چلے گئے۔ پھر کوفہ کے اندر سازشیں شروع ہو گئیں، شام کے اندر سازشیں شروع ہو گئیں، مصر میں الگ سازشیں تھیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے امال تھے، گورنر تھے، ان کے مظالم کے قصے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلائے گئے، بڑی شد و مد کے ساتھ ان کی تشہیر کی گئی، اور لوگوں کو باغی کیا گیا کہ آپ کے جو گورنر ہیں، آپ کے جو عمراء ہیں وہ بہت ظالم ہیں اور غاصب ہیں۔ اسی طرح سے جناب جو دوسرے ممالک ہیں، باغی ہیں، باغیوں نے بہت زیادہ کوشش کی، جن دوسرے ممالک نے لوگوں کو ورگلایا، بغاوت پر اکسایا، اور وہ لوگ فتنہ، فساد اور ہر جگہ پر جو ہے وہ انتشار پھیلاتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کر دیا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے میں خود سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، جب میرا رب چاہے تو میں اس سے الگ ہو سکتا ہوں، لیکن میں خود سے اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں وقت آخر تک صبر اور ہمت کے ساتھ اس سے جڑا رہوں گا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور وہاں سخت پابندی لگا دی گئی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ نہیں بھیجی جائے گی۔ جمعے کے روز بلوائیوں نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ حملہ کیا، آپ کے گھر کی دیواروں کو پھلانگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مدافعت کی، انہیں روکنے کی کوشش کی، جس میں وہ زخمی ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو بظاہر مسلمان تھے وہ اس گھر میں داخل ہوئے اور آپ پر وار کیے، اور ان زخموں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت قریباً 11 سال کے قریب بنتا ہے،
11-12 سال آپ نے حکومت کی، جس میں آدھا حصہ جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اس کے بعد انتشار جو ہے وہ جیسے اسلام کے اندر داخل ہوا، ملوکیت جیسے داخل ہوئی، ویسے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کبھی بھی سنبھلا نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ بگڑتے گئے ہیں، سدھار کی طرف کہیں بھی نہیں آئے۔ کچھ دیر جا کے ہمیں کہیں کہیں آگے جا کے اس کی جھلک ضرور ملتی رہی ہے، لیکن کہیں مکمل طور پر جو ہے اسلام اپنی اصل حالت میں پھر ہمیں دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ جس طرح ابتدا کے 2 اور ڈھائی ٹینور جو ہیں وہ ایسے رہے ہیں جن میں اسلام بھی موجود رہا ہے اور مسلمان بھی اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ ترقی کی طرف چلتے رہے، دولت کے انبار لگتے چلے گئے، ملوکیت کا جو لبادہ تھا وہ مسلمانوں نے اوڑھنا شروع کر دیا، اور خلافت کی روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں، ان کے ذکر خیر کے لیے، ان کے مسائل اور ان کے خلاف جو باتیں ہیں ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے تک جتنے رسائی تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں تک آپ کو بتایا جائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔